نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ اور بندے کا تعلق. فصل ہشتم. ہشتم 8 کو کہتے ہیں، تو اس کو لائن لگا کے اوپر 8 لکھ لیجئے. معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کرنا رضا کے منافی نہیں ہے. کل کسی کا سوال بھی تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں تکلیف پہنچی اور ہم راضی ہو گئے تب دعا نہ کریں. شاید کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو اور لکھا نہ ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کرنا رضا کے منافی نہیں ہے. اسی طرح گناہوں، ان کے اسباب اور گناہگاروں کو ناپسند کرنا اور ان کے ازالہ کی کوشش کرنا بھی رضا کے خلاف نہیں ہے. دراصل دعا سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے: یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں ڈر اور رغبت سے پکارتے ہیں. یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین کا دعا کرنا معلوم اور مشہور ہے. گناہوں سے اجتناب اور ان پر خوش نہ ہونے میں بھی ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. پڑھیے اس کو جملے کو. اللہ نے گناہوں پر خوش ہونے والوں کی مذمت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو بہت پراؤڈلی اور بہت فخر کر کے اس کو بیان نہ کریں. بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو اپنے دور جاہلیت کے قصوں کو بڑی خوشی سے اور بہت پراؤڈلی سناتے ہیں کہ ہم اتنے خراب تھے اور اتنے خراب تھے اور ایسی ایسی برائیاں ہم میں تھی. یہ نہیں کہ کوئی ندامت ہو، یہ توبہ استغفار کریں، بلکہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے دیدہ دلیر تھے. اللہ نے گناہوں پر خوش ہونے والوں کی مذمت کی ہے. اسی طرح وہ کفار اور فجار سے بغض رکھتا اور ان پر خفگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے شواہد قرآن اور حدیث میں بے شمار ہیں. اگر کہا جائے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اگر گناہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہیں تو یہ ناممکن ہے، اور اگر یہ اللہ کی تقدیر ہے تو ان کو ناپسند کرنا تقدیر کو ناپسند کرنا ہے. پھر یہ دونوں حالتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یعنی ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ کس کس کو؟ اللہ کی تقدیر کے خلاف اور اللہ کی تقدیر کو. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شبہ ایسے لوگوں کو پڑ سکتا ہے جو اسرار علم سے واقف ہیں. اسرار کس کو کہتے ہیں؟ سر کی جمع ہے راز. چنانچہ اسی جہالت کی بنا پر ایک قوم کو شبہ ہوا کہ بری باتوں سے خاموش رہنا بھی رضا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. انہوں نے اس کا نام حسن خلق رکھا ہے، حالانکہ یہ خالص جہالت ہے. کیا چیز؟ برائی کو برا نہ کہنا، چپ رہنا. حالانکہ یہ خالص جہالت ہے. ہم کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت جب ایک ہی چیز کے متعلق ایک ہی حیثیت سے وارد ہوں تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. رضا کہ تکلیف آئی تو راضی ہو گیا، اور کراہت کے ساتھ ہی وہ اچھی تو نہیں لگ رہی. ایک ہی چیز کے متعلق یعنی ایک ہی کام ہوا اور بیک وقت آپ کی دو طرح کی فیلنگز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو ایک ہی حیثیت سے وارد ہوئی ہیں تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ہاں اگر تم ایک چیز کو ایک حیثیت سے پسند کرو دوسری کو دوسری حیثیت سے ناپسند تو یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ کیا سمجھ میں آئے؟ جی. مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب کوئی بھی ایسی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس سے ہمیں کراہت تو اس لحاظ سے آئے گی کہ وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ہم صرف اس چیز کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، چاہے وہ کوئی گناہ ہے یا کوئی بھی ایسی غلط چیز ہے. لیکن سائڈ بائی سائڈ ہم اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پہ راضی بھی ہوں گے کہ یہ ہونا ایسے ہی تھا. جیسے کل کے جو لیکچر تھا اس کے اینڈ پہ میں نے اپنے لیے ایک ریمائنڈر یہ لکھا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں یہ غلطی نہ کرتی تو ایسا ہو جاتا، تو اکثر مجھے سننے میں پھر یہ آتا تھا کہ نہیں یہ تو تقدیر ایسی تھی، تو میں بہت کنفیوز ہوتی تھی کہ پھر میں اپنی غلطی کو کیسے اینالائز کروں اگر میں اس کو تقدیر کے ہی اس میں ڈال دوں گی. لیکن کل جب آپ نے یہ جملہ بولا کہ
یہ غلطی اس لیے ہوئی میرے سے یا یہ غلط کام اس لیے ہوا تاکہ میں اس سے کوئی سبق سیکھ سکوں، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ تقدیر کے منافی نہیں ہوگا، یہ جملہ کہنا کہ اس سے کچھ سبق سیکھنا تھا مجھے۔ اسی طرح ہی میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک طرف اللہ کی تقدیر سے راضی بھی ہوں، لیکن اگر کام غلط ہے تو ہم اس کو اپنی عقل اور اپنے دل کی سمجھ سے سمجھ سکیں کہ یہ چیز غلط ہے، جی سبق حاصل کریں۔ آپ دیکھیے کہ انسان اگر اپنے دل کی حالت کا جائزہ لے تو اس میں بہت سے ازداد ہیں، صرف یہ ازداد میں سے نہیں ہے۔ ازداد کا کیا مطلب ہے؟ اپوزٹس۔ بس آپ کہتے ہیں بہت ٹھنڈ ہے، بہت ٹھنڈ ہے، گرمیاں کتنی اچھی ہوتی ہے، گرمیاں آتی ہے تو پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے بارے میں، تو ایک وقت میں ایک چیز اور اس کے خلاف چیز جمع ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو کوئی حادثہ ہوا، مثلا کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، کراہت ہو رہی، کراہت سے مراد یہاں ہے کہ وہ فیصلہ تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور دوسری طرف آپ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا فیصلہ میں ناراض نہیں ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، کہ یہ کہا جائے کہ اگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تکلیف ایک کیا ہے؟ نیچرل چیز ہے، اور اس چیز کو ہم اچھا تھوڑی کہیں گے کہ مرنا اچھی بات ہے۔ مرنا ایک تکلیف دہ بات ہے، موت ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اللہ کا فیصلہ راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم کی ڈیتھ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پہ راضی بھی تھے اور ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ واقعی مطمئن ہو جائیں۔ مطمئن اس لحاظ سے کہ پھر اللہ کے خلاف جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ فٹ کر لیں گے۔ جی آپ فرمائیے۔ بالکل، اجر کمانے کا موقع بھی ملتا ہے، بالکل پازیٹو سائڈ پہ پھر توجہ دے۔ ایک اور چیز جو مجھے اس میں سے سمجھ آئی وہ یہ جو پیچھے گزرا ہے نا کہ جنگ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے اس جذبے میں اتنا مستغرق یا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو اپنے زخم کی فیلنگ نہیں ہوتی۔ تو مجھے اس سے یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنے لائف میں کچھ ایسا مطلب ایسے کام میں اللہ کی رضا کے جو کام ہیں ان میں ایسا مستغرق ہو جانا چاہیے کہ پھر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، اریٹیشنز، ان کو ہم بہت بڑا میگنیفائی کر کے نہ دیکھا کریں۔ مثلاً ہم یہاں پڑھنے آتے، کچھ لوگ یہاں طالب علم کی حیثیت سے آتے، کچھ استاد کی حیثیت سے، کچھ اور کام کرتے ہیں خدمت کے، اور بہت سارے جتنے بھی لوگ آتے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے یہاں آ کے کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ کل ہی کسی نے کہا کہ ہم لسنرز پہ رحم کریں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمیں اٹھا دیا جاتا ہے، تو گویا جو ایک دفعہ آیا اس کو بھی کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا۔ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں کہیں بھی آپ جائیں، ہسپتال میں جائیں، مثلا کہیں جائیں، بازار جائیں، آپ اپنی مرضی کی چیز بھی لے کے آتے ہیں لیکن بازار جانے کو کوئی کوفت نہیں ہے، ہاں ہے نا؟ پھر کیوں شوق ہے آپ کو بازار جانے کا جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا تک آتا ہے؟ کیوں شوق ہے یہاں آنے کا جب آپ کو پتا ہے اتنا لوگ تنگ کرتے ہیں آپ کو دائیں بائیں؟ کیوں جاتے ہیں اسپتال جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں بہت سی ناگوار چیزیں؟ کیوں؟ مقصد عزیز ہے نا۔ تو جب مقصد کی محبت ہوگی تو دائیں بائیں کے لوگوں کی باتوں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، ساری اریٹیشن بھول جائیں گے، کیونکہ آپ فوکس ہے اپنی، اور اگر آپ نے اپنے مقصد سے فوکس ہٹا لیا تو ہر چیز اہم ہو جائے گی اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے آپ۔ تو حل صرف یہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنا بڑا دماغ دیا ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ پڑھ رہی تھی دماغ کے اوپر کہ اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ اس کو انسان پوری طرح ایکسپلور ہی نہیں کر سکا، کہ بعض اوقات دماغ کے اندر ایسے ایسے تغیرات ہو رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً ایک جگہ چوٹ لگی تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو یہ شخص پاگل ہی ہو جائے گا کیونکہ چوٹ کھا بیٹھا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، دماغ کی اس مخصوص حصے کی ایکٹیویٹی دماغ کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ شفٹ کر لیتا ہے اپنا سینٹر اور وہ کام کنٹینیو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا سارا ہی دماغ دیا جس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کو کسی تعمیری کام میں استعمال نہیں کرتے لہٰذا ہم اریٹیٹ ہی ہوئے چلے جاتے ہیں، ساری انرجی اسی میں لگ جاتی ہے، خود بھی ہوتے ہیں دوسروں کو پریشان رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنا مقصد عزیز نہیں، کیونکہ اگر ہوتا اور آپ مستغرق ہوتے
تو پھر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تھی. پھر یہ ساری چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے انسان کہتا ہے اچھا کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو بھی, پہلے میں اپنا جو کرنے کا کام ہے وہ تو کروں. جیسے ایک سنجیدہ طالب علم ہوتا ہے, کیا اس کو بھوک نہیں لگتی, کیا اس کو گرمی نہیں لگتی, کیا وہ تھکتا نہیں, کیا اس کو نیند نہیں آتی, سب ہوتا ہے. لیکن بھوک, تھکاوٹ, نیند, شور, ہر چیز کے مقابلے میں وہ کس چیز میں ماہر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنا مقصد عزیز ہے, وہ اپنی پڑھائی میں مستغرق ہے. یہی حال ہے باقی چیزوں کا بھی, باقی انسانوں کا بھی. اور جب تک اس دماغ کو اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں نہ کریں گے کسی صحیح کام میں, تو اس اذیت سے نجات نہیں پا سکتے. کسی کے پاس آپ کا علاج نہیں ہے, آپ کو خود ہی کو اپنا حل ڈھونڈنا پڑے گا. جی آپ کو مقصد کے راستے میں آنے والی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ بادر کرتی ہیں, لیکن کیا بے مقصد جینے سے کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ تب بھی تکلیف آئیں گی. جتنی مرضی ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں تب بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہے گی. تو بہتر ہے کہ ہم بامقصد زندگی گزار لیں. اور صرف مقصد نہیں ہو بلکہ کیا ہو, جو امپورٹنٹ ورڈ ہے یہاں اس کو انسرکل کر لیں, مقصد میں مستغرق. مل نہیں رہا لفظ, پہلے ہی صفحے پہ تھا پچھلے چیپٹر کے. مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جیسے ہم سب اکٹھے کام کرتے ہیں نا, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, جس طرح آپ نے کہا, تو اختلاف تو ہوگا, لیکن یہاں پہ مجھے وہ حضرت خالد بن ولید کی بات یاد آ رہی تھی کہ جب ان کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے لیے یہ کام نہیں کر رہا تھا, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں عمر کے لیے نہیں, عمر کے رب کے لیے کر رہا تھا سب کچھ. تو جو عمر کے رب کے لیے کرتے ہیں وہ پھر اریٹیٹ نہیں ہوتے. چلیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحانوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ کے لیے خالص, کیونکہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے یہ بندہ بھٹک رہا ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا, تو ہمیں اس کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے کہ دیکھو قبلہ درست کرو, اور وہ تکلیف سے گزرے بغیر ہو نہیں سکتا. لہذا وہ ایسا اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور واقعی اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. ورنہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہی رہے, انسانوں میں الجھے رہے, دنیا کے فائدے میں الجھے رہے, معلوم نہیں کس کس چیز میں الجھے رہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلاف نفس چیزوں کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے تاکہ ہم اس تک پہنچ جائیں. وَيَعْتَصِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. یہ بہت ہی کام کی اور حکمت کی بات ہے جس کو آپ سمجھ جائیں کہ بسا اوقات دو متضاد چیزیں ایک ہی وقت میں دل کے اندر ہوتی ہیں اور ان کا ایک پرپز ہوتا ہے. کہ صرف ٹیچر کو خوش کرنا مقصد بن گیا اب. کیونکہ یہ جو نقطہ ہے نا کہ بعض اوقات ہم اللہ کے لیے کام کرنے کا کہتے تو ہیں لیکن حقیقت میں ہم انسانوں کو oblige کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ نفس کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پہچان جائیں تو ہی اللہ کے لیے خالص ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی انسان کی محبت سے کوئی مشکل کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے مل جل کے کام کرنے سے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, ہم اکیلے اکیلے اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. جو بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو وہ جب اکٹھے کام کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات ہم انسانی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ کے تو انسانوں کی طرف ہونے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جھٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو تم تو مجھے چاہنے والے ہو, تمہاری نظریں ادھر ادھر نہ ہو. پھر اللہ ہم کو امتحانوں میں ڈالتا ہے اور اپنے لیے خالص کر لیتا ہے, اور یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے ایک دفعہ. ہاں, اگر تم ایک چیز کو ایک حیثیت سے پسند کرو, اگر ایک چیز کو ایک حیثیت سے پسند کرو ایک اینگل سے, اور دوسری حیثیت سے ناپسند, تو یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوگی. عام زندگی سے مثال لائیں. ایک شخص ہے وہ کہیں جاب کرتا ہے, اس کی پرموشن ہو گئی ہے, لیکن پرموشن کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے سٹی میں انہوں نے اس کو ٹرانسفر بھی کر دیا. وہ ایک بات سے تو بہت خوشی ہے کہ پرموشن ہوتی ہے, لیکن ٹرانسفر کی وجہ سے اس کو فیملی کی وجہ سے دور رہنے میں وہ صحیح. تو دو چیزیں اکٹھی ہو گئی نا, ایک ہی چیز کے اندر دو اکٹھی ہو گئی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, یہ جو بیماری کی مثال آپ نے دی کہ بیماری کو انسان پسند نہیں کرتا, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سر کا درد کینسر ڈائگنوز کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کی زندگی بچ جاتی ہے. ماں بننا تکلیف دہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو خوشی ہے وہ اس کو جمع کر دیتی ہے.
کراچی میں جو پیچھے چیپٹرز پڑھے تھے شکر کے بارے میں، صبر کے بارے میں، اب یہ اللہ کی رضا کے بارے میں پڑھا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بیسیکلی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں انسان کو ذہنی طور پہ. ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ مشکلیں تو آئیں گی، دو متضاد چیزیں ہمیں ساتھ ہی کسی طرح ایڈجسٹ کرنی ہے کہ انہی تکلیفوں کے ساتھ ہم نے ریلیکس رہنا ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ریلیکس جتنی جلدی ہم ہوں گے اپنی ان ساری نیگیٹو سچویشنز کو جلدی سے ہم کسی بھی طرح ایڈجسٹ ہو کے آگے جائیں گے تو ہم آگے بہتر کام کر سکیں گے، ایک ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے. اور قرآن کا تو یہ فلسفہ ہے ان مال عسر یسر، لیکن ہم گھبرا جلدی اٹھتے ہیں نا، عسر میں یسر نہیں تلاش کر پاتے. یہاں یہ مثال دیتے ہیں مثلا تمہارا ایک ایسا دشمن مر جاتا ہے جو تمہارے دشمن کا بھی دشمن تھا، یعنی صرف آپ کا دشمن نہیں تھا، آپ کے دشمن کا بھی دشمن تھا، وہ مر گیا. اب ایک طرف تو فائدہ ہے اور دوسری طرف نقصان ہے، کیونکہ اس کے مرنے سے اب وہ ہوشیار ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پنکھے کی آواز بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی، آپ اسے بند کر دیتے ہیں، باہر سے موٹر کی آواز آنے لگتی ہے. تو جب تک وہ آواز تھی وہ کیا تھی، دوسری چھپی ہوئی، ایک کے جانے سے دوسری کھل گئی. وہ تمہارے دشمن کا بھی دشمن تھا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو تم اس کی موت کو اس حیثیت سے تو برا سمجھو گے کہ اس کے مرنے سے تمہارے دشمن کے ہلاک ہونے کا امکان جاتا رہا، لیکن اس حیثیت سے خوش ہوگے کہ وہ تمہارا بھی دشمن تھا. اسی طرح گناہ کی بھی دو نسبتیں ہیں، ایک اللہ تعالی کی طرف ہے کہ وہ اس کا اختیار اور ارادہ تھا، تو تم اس وجہ سے تو خوش ہو کہ یہ مالک الملک کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ایک وجہ بندے کی طرف ہے کہ وہ اس کی کمائی اور صفت ہے، یعنی بندے کا کام ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض اور برا ہونے کی علامت ہے. اور چونکہ یہ دوری اور ناراضگی کے اسباب میں سے ہے لہذا برا اور مذموم ہے. یہ بات ایک مثال سے واضح ہو جائے گی. یعنی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف آپ کی اپنی کوشش بھی اس میں ہوتی ہے، آپ بھی حصے دار ہوتے ہیں، تو اس کو اب سمجھائیں گے. ہم مخلوق میں سے ایک ایسا محبوب فرض کرتے ہیں جس نے اپنے محبت کرنے والوں سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کروں، اور میں اس کے لیے ایک معیار قائم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں فلاں آدمی کو اتنا مارتا ہوں کہ وہ مجھے گالی دینے پہ مجبور ہو جائے، پھر جب وہ مجھے گالی دے گا تو میں اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا، پھر جو بھی اس سے محبت رکھے گا وہ میرا دشمن ہوگا، اور جو اس سے بغض رکھے گا میں اسے اپنا دوست اور محب سمجھوں گا. پھر اس نے ایسا ہی کیا اور گالی سے اس کی مراد پوری ہوئی جو کہ بغض کا سبب ہے، اور بغض حاصل ہوا جو کہ عداوت کا سبب ہے. تو جو بھی اس کی محبت میں سچا ہے اس کا حق ہے کہ کہے کہ اس آدمی کو مارنے اور تکلیف دینے کی تیری تدبیر کو تو میں گوارا کرتا ہوں کیونکہ وہ تیری رائے اور تدبیر اور فعل ہے، لیکن اس شخص کا تجھ کو گالی دینا اس حیثیت سے کہ وہ گالی اس شخص نے دی یہ اس کی زیادتی اور تجھ پر حملہ ہے، اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک اس کا فرض تھا کہ وہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا. یہی حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر شہوات اور گناہوں کے جذبات مسلط کرنے پر رضا اور نافرمانی کی صورت میں اس سے ناراض ہونے کا ہے. جی کیا سمجھ میں؟ مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں اس کے جو اسباب یا اس کی جو ایک ڈیزائر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ غلط کام کرنے کی، یا جو بھی ریزنز ہوتے ہیں اس کے، وہ اللہ کی طرف سے تو ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا. ہمارا اصل میں مقصد تو اس زندگی کا ٹیسٹ ہے، تو اس ٹیسٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ ارد گرد ہمارے ایسی چیزیں جیسے کوئی ہمیں غصہ دلا دے تو وہ ہماری تقدیر میں تھا، ہم نے تو نہیں اس کو بولا ہے کہ آ کے ہمیں غصہ دلائے. وہ اب جو ریاکشن ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں اس لحاظ سے کہ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ چوائس نہ ہوتی تو اتنی قرآن کی آیات اور اتنی حدیث اس چیز میں نہ آتی کہ ہم ایسا اور ایسا کر لیں جب ہمیں غصہ آئے یا کوئی بھی گناہ کرتے وقت جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر انسان اس کو پی جائے، اس چیز کو نیگیٹو ریاکشن سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. لیکن اگر اس نے وہ نہیں اقدام کیے اپنے آپ کو بچانے کے اور وہ اس نے نیگیٹو ریاکشن اس سے ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس میں اللہ کی تقدیر تھی، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کا یہ حق ہے
کیونکہ اللہ نے اس کو سب سمجھا دیا نا قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا. صحیح سمجھا آپ نے. یعنی جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی سبب بنتا ہے اس گناہ کا، تو اگر وہ تقدیر میں بھی تھا تو ہو گیا، وہ ایک رخ ہے، اور دوسرا ہماری اینڈ پہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے بچتے ہیں، اس سے کوئی سبق لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اور فیصلہ کس پر ہوگا جزا سزا کا؟ ہمارے ری ایکشن پر، اس پر نہیں جو تقدیر میں لکھا تھا کہ فلاں شخص اس کا محرک بنے گا یا فلاں چیز محرک بنے گی. یہی بات جو ابھی انہوں نے کہی ہے کہ چونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے اور ہر کام اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی عمل ہوگا اس کا کوئی سبب ہوگا، اور سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن یہ کہ جو اس کا ریئیکشن ہے اس سبب کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے اور اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں. تو اگر ہم ان گائیڈ لائنز کے مطابق پازیٹیو ریئیکٹ کریں گے تو نتیجے میں اجر ملے گا، اور اگر نہیں تو نہیں. صحیح. اصل امتحان تو یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. لیبلوکم، بلا تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن پھر دیکھا یہ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں تقدیر میں لکھا تھا، اور اگر وہ نہ لکھتا تو پھر امتحان ہی کاہے کا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، حق کو واضح کر دیا، ہدایت کا سامان کیا. جی ہاں، کوئی بھی آزمائش جو آتی ہے زندگی میں وہ ظاہر میں کسی شکل میں آتی. اب وہ جیسے ایک بھول بھلائیاں ہمارے سامنے ایک جگسا پزل ہے، تو پھر اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑ سکتے بہت الجھی ہوئی چیز ہے، حل تو نکالنا ہے. کیونکہ اگر گناہ کے محرکات نہ ہوتے تو امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اگر سب اچھا ہی ہوتا پھر ہمارا کیا اس میں کمال؟ ہر اس آدمی پر واجب ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہے کہ جسے اللہ برا سمجھے اسے وہ بھی برا سمجھے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھے اور اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے، اگرچہ اس نے اپنے غلبے اور قدرت سے اسے مجبور کر دیا ہے کہ اللہ سے دشمنی اور مخالفت رکھے، پھر بھی وہ راندہ درگاہ اور درجات قرب سے دور ہے. چنانچہ اس سے وہ بھی دشمنی رکھے اور تمام محب اس کو برا سمجھے، اور اپنے محبوب کی موافقت کرے کہ جس پر وہ ناراض ہے اس پر وہ بھی ناراض ہو. اس مثال سے وہ تمام باتیں واضح ہو جاتی ہیں جو اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کے بارے میں حدیث میں آئی ہے، کہ کفار پر سختی اور ناراضگی بھی ہے اور اللہ کی تقدیر پر رضا بھی ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ تقدیر کا وہ راز ہے جسے افشا کرنے کی اجازت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نیکی اور بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں داخل ہیں. نیکی اور بدی کس سے ہیں؟ اللہ کی مشیت سے. الہمہا فجورہا و تقواہا. لیکن برائی منکر ہونے کے ساتھ مکروہ ہے اور نیکی مراد ہونے کے ساتھ پسندیدہ. اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ خاموش رہے اور شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھے. جس طرح لوگ عبادت کرتے ہیں اسی پر ٹھہرا رہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر خوش بھی رہے اور گناہوں کو ناپسند بھی کرے. واللہ عالم. اور ان میں سے ایک چیز جو محبت سے تعلق رکھتی ہے حسن ظن ہے. حسن ظن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا گمان. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی فرمائی، اگر مجھ سے منہ موڑنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں انہیں کس طرح مہلت دیتا ہوں، ان پر کیسا مہربان ہوں، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں، تو میرے شوق میں ان کی موت واقع ہو جائے، پھر وہ منہ نہ موڑے، ناراض نہ ہو، اور میری محبت سے ان کا جوڑ الگ ہو جائے. تو اے داؤد، جب منہ موڑنے والوں کے متعلق میرا یہ ارادہ ہے تو جو میری طرف ہی توجہ رکھتے ہیں ان کے متعلق میرا ارادہ کیسا ہوگا؟ اے داؤد، بندہ سب سے زیادہ میرا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائے، اور سب سے زیادہ بزرگ میرے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جو وہ میری طرف رجوع کر لے. ایک عبادت گزار عورت کہتی تھی، خدا کی قسم میں زندگی سے اکتا گئی ہوں، اگر موت قیمتاً ملتی تو میں اللہ تعالیٰ کے شوق میں اسے خرید لیتی.
اس سے کہا گیا کیا تجھے اپنے اعمال پہ اتنا اعتماد ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، لیکن مجھے اس سے محبت اور حسن ظن ہے. بھلا بتاؤ اگر میں اس سے محبت رکھوں کیا وہ مجھے سزا دے گا؟ اور انسان اپنی نیتوں اور اپنے ظن کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا. یہ کسی نے لکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے بچپن سے ما ان غدقہ خوب پلایا، اور محبت نے مجھے یہ شعور دیا کہ میں اپنے بچپن سے سوچتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ شاکی رہتے ہیں، تو مجھے لگا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتے ہیں کہ پیدا وہ کرتا ہے، جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. کوئی مر جائے، کوئی کھو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، شکوہ ہی شکوہ. تو بے ساختہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ چھوڑیں ان لوگوں کو اور میں آپ کی بندی ہوں، میرے ساتھ وہ سب کر ڈالیں جو آپ کا دل چاہتا ہے. مجھے بنائیں پھر توڑیں، مجھے دیں پھر لے لیں، میں آپ کے لیے بنی ہوں. مجھے اپنے دل کی خوشی کے لیے استعمال کریں، میں آپ کی ہوں، آپ کی رہوں گی، کبھی شکوہ نہ کروں گی. مجھ پر اپنے سب شوق پورے کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، مجھے ہلا مارا، خوب آزمایا، ہر طرح کی آزمائشیں بھیجی اور ان تمام لذتوں کا تجربہ کروایا جو اس کتاب والے کے تجربے میں آئیں. الحمدللہ الحمدللہ. اگر وہ سب حادثات نہ آتے تو آج میرا دل اللہ کی محبت میں معمور نہ ہوتا. جب کمی آنے لگے نیا امتحان بطور نعمت مجھے ملتا ہے. یعنی جب اللہ کی محبت میں کمی آنے لگتی ہے تو پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ آزمائش پھر ذریعہ بن جاتی ہے مزید قریب آنے کا. سوچ کی بات ہے نا، فرق سوچ ہی کا ہے. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے لیکن سب کو یہ سوچ نصیب نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.